بکرا بڑا نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ آپ یہ چیزیں دیکھیں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ پوری معلومات دیں گے صابر گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان۔ اگر اچھی چیزیں اور اچھے مشورے آپ لینا چاہتے ہو تو آپ پوری ویڈیو دیکھیں اینڈ تک، آپ کو ہر چیز کے متعلق گائیڈ کریں گے۔ کیونکہ اگر بڑا بکرا بنانا چاہتے ہو اور وزن کرانا چاہتے ہو، آپ کا بکرا موٹا کیوں نہیں ہوتا، وہ چیزیں آپ کو ہر چیز بتائیں گے۔ اور نمبر ٹو آپ کو بریڈنگ کے متعلق بھی بتائیں گے، بکریاں بڑے سائز میں رکھیں، چھوٹے سائز میں، کس طرح کا آپ گوٹ فارم بنانا چاہتے ہو اور کس کیٹاگری کا جانور آپ کو رکھنا چاہیے۔ تو اگر فارمنگ کرنا چاہتے ہو نا، آپ بڑا سائز بھی رکھ سکتے ہو اور چھوٹا سائز بھی۔ انشاءاللہ آپ کو اچھا مشورہ دوں گا، آپ ویڈیو آرام سے دیکھیں پوری، اور انشاءاللہ آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ تقریباً 300-400 بکریاں اور 100-200 بکرا ہے، اور بھی چیزیں ہیں، وہ ویڈیو کی آخر میں آپ کو دکھائیں گے، اور ان کی قیمت بھی آپ کو بتائیں گے۔ 500-600 جانور ہے ٹوٹل، اور ہر چیز کے متعلق گائیڈ کریں گے آپ سب بھائیوں کو، اور ویڈیو آپ پوری دیکھیں انشاءاللہ سے۔ پہلے نمبر پہ بکروں کی بات کرتے ہیں۔ اس میں بکرے اگر آپ پالنا چاہتے ہو نا، کیونکہ آپ کا بکرا بڑا کیوں نہیں ہوتا، جو بکرا اگر منڈی سے آپ لوگے نا تو وہ جو ہے نا نکارا ہوگا، کیونکہ اس میں تقریباً 70% صحیح بکرا نہیں ہوتا، 30% بکرا صحیح ہوتا ہے منڈیوں میں۔ اگر بکرے کی نسل بڑھانا چاہتے ہو اور صحیح اس کا ماں باپ اور نسل مکمل طریقے سے آپ کو ہی پتا ہو یہ کس بکرے کی نسل ہے، کس کا بچہ ہے، اور اسی طرح کے آپ جانور خریدیں۔ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں چھوٹے بکرے جو اسی نسل کے، بڑے بکرے ہیں اسی نسل کے چھوٹے بکرے ہیں، ان کی رینج بھی بتاتا ہوں، اور جو چھوٹی فیمیل پٹھے ہیں ان کی بھی ریٹ، اور بکریوں کی وہ بھی ہر چیز آپ کو بتاتے ہیں۔ اور ابھی آپ کو میں نے دکھانے ہیں جو 100 بکرا یہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں، اس کے بعد آگے چیزیں اس کے کیا کرنا ہے کیا نہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں 100 بکرا یہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے محنت یہ کرنی ہے، زیادہ تر میں تو یہی کہوں گا نا، لوگ یہ سوچتے ہیں نا ہم بکرے لے کے نا اور اس کو عید کے اوپر تیار کر کے وہ بیچیں، آپ اس طرح ہرگز ہی نہ کریں۔ کم سے کم 8 مہینے کا بکرا ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، وہ آپ خریدیں۔ اس سے بہتر یہی رہے گا، جو اگر بکریوں میں سے نسل آپ بڑھاؤ گے نا وہ آپ کو زیادہ فائدہ مند رہے گا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں مکمل طریقے سے، اور بکری کیسی رکھنی چاہیے۔ اور آپ اگر اپنا کام اسٹارٹ کرنا چاہتے ہو، آپ کو جو ہے نا، کوئی ایسے بندے ہوتے ہیں 2 سال کے لیے اسٹارٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2 سال بعد ہمیں منافع آنا شروع ہو جائے۔ کوئی ایسے بندے ہوتے ہیں سال بعد آنا شروع ہو جائے، کوئی کہتے ہیں ابھی سے لے رہے ہیں، ابھی سے ان کا منافع آنا شروع ہو جائے۔ اور اس بارے میں آپ کو میں گائیڈ کروں گا آپ سب بھائیوں کے لیے، کیونکہ کافی سارے دوست ہیں انہوں نے ہم سے یہ چیزیں کہی، آپ کلیئر ہر چیز بتائیں، اور کیسا جانور رکھیں، کس میں زیادہ فائدہ ہے، کس میں کام ہے، اور وہ میں نے ہر چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ پہلے نمبر پہ یہی آپ کو بکروں کے بارے بتا رہا تھا نا میں۔ اگر آپ فارمر ہو یا فارمر بننا چاہتے ہو تو اس میں آپ یہ کریں، کچھ بکریاں لیں آپ بڑے والی سونے والی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کچھ لیں آپ بغیر سونے والی، اور کچھ لیں پٹھیں۔ اس میں یہ ہوگا جو سونے والی ہوں گی 10-15 دن تک وہ سو پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بچے صحیح معنی تیار ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو دوسری ہوگی بڑے والی، جو خالی بکریاں ہوں گی نا، دوندی چوگی، وہ کراس ہوں گی، اور 5 مہینے کچھ دن میں راجن پوری بکری بچے دیتی ہے، اور وہ بچے دیں گی۔ اس کے بعد تقریباً اچھا وہ کراس ہو گیا نا، 3 مہینے بعد جو پیچھے والی بکریاں آئیں گی نا 6 مہینے والی، اس کو 2 مہینے یا 3 مہینے آپ ان کو رکھیں، اس کا قد نکلوائیں، اور قد کے بعد آپ پھر کراس کروائیں وہ والی، جب تک جو دوسرے نمبر والی آئیں گی نا، ایک تو سوئی ہوئی ہوں گی، اور اس کے بعد جو پیچھے والی تیسری بکریاں تھی دوسری، اور وہ گبن ہو جائیں گی، بچے وہ دیں گے۔ اس کے بعد یہ 2-2 مہینے کی گبن ہو جائیں گی، جب تک 6 مہینے نا 5 مہینے کچھ دن، اور جو اس کے نیچے والی آئیں گی نا بچوں والی جنہوں سو پڑی تھی پہلو والی، وہ پھر گبن ہو جائیں گی۔ اس طرح آپ کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر آپ بڑے پیمانے پہ کرنا چاہتے ہو
آپ ایک مثال ہے، آپ یہ کہتے ہو ہمارا سسٹم۔ السلام علیکم پیارے بھی، امید کرتا ہوں آپ خیریت ہوں گے، اور ماشاءاللہ سے 300 بکری کھڑی ہے الحمدللہ ہمارے پاس، اور ساری پٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ سے فاسٹ ٹائم ہے۔ اور اگر فارمنگ کرنا چاہتے ہو، اگر اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو نا آپ، ماشاءاللہ سے بریڈنگ نکلوائیں، اور الحمدللہ پورے پاکستان میں انہی چیزوں کی لوگ گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں، اور ان کی قیمت اور وزن اندازہ ہر چیز آپ کو کلیئر بتاؤں گا اگر کسی بھی بھائی کو اتنا جانور چاہیے۔ اور یہ نہیں آپ سارے لیں، جتنی آپ کی جیب اجازت دیتے آپ اتنے لے سکتے ہو، 10 چاہیے، 20 چاہیے، یا 30، 50، 100، اگر 300 بھی چاہیے نا، 300 کا 300 جانور آپ کو مل جائے گا۔ یہ ماشاءاللہ سے 100 بکری کھڑی ہے الحمدللہ صابر گوٹ فارم پہ 25,000 کے حساب سے، اور گبن بھی ہیں، خالی بھی ہیں، ساری ہیں، اور 4 بریڈر ہیں ماشاءاللہ سے، اور 100 بکری ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل پیاری اور خوبصورت بکری ہے ماشاءاللہ سے، یہ آپ چیک کریں الحمدللہ، جو بھی پہلو آئے گا انشاءاللہ سے پہلے لے جائے گا انشاءاللہ سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یارخان کی بکریاں ہیں، بیتل پیور طوطا ناک میں ہوتی ہے، اس کا کراس ہم نے کروایا راجن پوری بریڈر سے، جو اس کے بچے آئے ہیں نا ماشاءاللہ سے بالکل طوطے جیسے آئے ہیں، کیونکہ اس کا صرف نکوڑ کی وجہ سے وہ خوبصورت ہے، اور یہ جو راجن پوری ہے کلر کی وجہ سے خوبصورت ہے، اور جو دیسی کراس آ جاتی ہیں بیتل وہ دودھ کی وجہ سے خوبصورت ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو چیزیں ہیں نا میں آپ سب بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ تقریباً بیتل شیری کی کراس بھی ہوتی ہے، راجن پوری کی کراس ہے، اور ابلک کی کراس ہے، ایسے 5-6 نسلیں ہیں، ان میں سب میں کراس آتی ہیں بیتل میں، کیونکہ بیتل کا نکوڑ ہے، اور نکوڑ کی وجہ سے اور راجن پوری بنتی ہے، اس کا نکوڑ طوطے جیسا ہو جاتا ہے۔ اگر راجن پوری آپ بکری لیں اس کے ساتھ یا بریڈر بیتل لگائیں یا وائٹ کلر میں طوطے نسل میں، اس کی جو نسل آئے گی نا، سینگ میں ہو چاہے بغیر سینگ میں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں نسل آپ کی اچھی آئے گی، اور فارمنگ میں آپ کامیاب تب ہوں گے جب آپ اس کی نسل بڑھوائیں گے، کیونکہ آپ بکرا منڈی سے لیا ہے، منڈی والے 70% تو صحیح نہیں ہوتے، 30% صحیح ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پیٹ میں مسئلے ہوتے ہیں، کیڑے ڈیوارمنگ، کیونکہ اگر بکری کا بچہ ہے، ان لوگ کیا کرتے ہیں 2 مہینے یا مہینہ دودھ پلاتے ہیں، ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ غریب پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ خود دودھ پیتے ہیں، چائے شائے پیتے ہیں، تو اس کا دودھ نکال کے بچے کو منڈیوں میں بیچ دیتے ہیں، وہ سراسر ظلم کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ بچہ جو ہے نا صحیح صحت اور قد اور وزن نہیں کرتا۔ آپ لہٰذاً آپ اپنی بکریاں لیں، چھوٹی پٹھیں بڑی ہر سائز کی، اپنی بریڈ تیار کر کے آپ بیچیں، اور اس میں آپ یہ دیکھیں آپ کو کتنا منافع آ رہا ہے الحمدللہ۔ آپ غور کریں، آپ یہ نہ سوچیں آپ لے رہے ہیں بکریاں، آپ جس ٹائم سیل کریں آپ کو کوئی نقصان نہیں آئے گا، پھر بھی منافع پہ سیل ہوں گی۔ آپ اگر ادھر سے لے گئے ہو، آپ کو یہ کام سوٹ ہو، آپ کہتے ہو ہم نہیں کر سکتے یا مزدور نہیں ہے، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ اسی ٹائم سیل کریں، آپ کو پھر بھی منافع دیں گے۔ اگر راجن پوری بکریاں جو ہمارے یہاں ریٹ چل رہا ہے نا، وہ جیسے کاٹو کا 1500 اوپر نیچے ریٹ چل رہے ہیں، اتنا مہنگا جانور نہیں ہے ادھر جانور ہیں الحمدللہ اتنا زیادہ آپ کی سوچ سے بھی، کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں جانور ادھر پائے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں دودھ بھی آئے گا، آپ سوری میں آپ کو ابھی دودھ والی کہانی سناتا ہوں۔ اگر بکری کا بچہ ہے چھوٹا، ٹھیک ہے، وہ دودھ جتنا پی رہا ہے اس کو پینے دو، ایک دن میں وہ تو پہلے تو چھوٹا ہے کام پیے گا نا، اور جتنا پیے اس کو پی کے باقی سارا نچو لینا ہے آپ نے دودھ، اور 10-15 دن ایسے کرتے جتنا اس کی دل کرے وہ پی لے، جتنے بچے ہیں اس کے پی لے، جو ایکسٹرا بچے وہ نچو لو، کیونکہ تھنوں میں جو ہے نا تھن بکریوں کے پھر خراب بھی ہو جاتے ہیں، نچو لو، اور جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے اس کے بعد دودھ آپ کم کرتے جاؤ، جیسے 2 مہینے کا ہو گیا آپ نے دودھ نہیں نچونا بکریوں کا، وہ سارا بچوں کو پینے دینا، کیونکہ بچہ آہستہ آہستہ بڑھے گا، اس کی صحت بڑھے گی، اس کا قد اس کا معدہ سیٹ ہوگا، تو ماشاءاللہ بکرا بھی شیر جیسا لگے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں نا دودھ زیادہ نچو لیتے ہیں بچوں کو، پھر کام پلاتے ہیں، تو پھر اس وجہ سے بچے کمزور اور معدے ان کے جو ہے نا ہیٹ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا میں ایک بات بتا رہا تھا، اگر آپ بکرے کو صحیح مانے اس کا قد نکلوانا چاہتے ہو، اور جس ٹائم دودھ 5-6 مہینے کا بچہ ہو دودھ چھوڑ دے، اور اس کے بعد آپ کو ایک فربہ بتاؤں گا، بکرا پہلے مین چیز ہوتی ہے قد نکلوانا، اور نارمل غذا کے اوپر رکھیں، گندم اور ونڈے کے اوپر، آپ اتنی خوراک اس کو نہ دیں،
اور اس کو خسی کرا دیں 6-7 مہینے کی عمر میں نا. جب بکرا آپ کا خسی ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، خسی ہونے کے بعد خوراک نارمل آدھے پاؤ سے گندم اسٹارٹ کرنی ہے، آدھے پاؤ سے ونڈا، صبح اور شام دونوں ٹائم ونڈا دینا ہے، ایک ساتھ ہی دینا ہے. ایک ٹائم ونڈا، گھنٹے بعد پھر جو ہے نا گندم. اور اس سے یہ کیا ہوتا ہے، بکرا جو ہے نا صحت نکالتا ہے، اس میں جو ہڈی ہوتی ہے نا وہ مضبوط ہوتی ہے اور قد نکالتا ہے. اگر آپ چھوٹی عمر سے خوراک زیادہ لگاؤ گے نا، آپ کا ایک خرچہ زیادہ ہوگا، دوسرا جو ہے نا آپ کو اتنا منافع نہیں ملے گا. لوگ ایسا سوچتے ہیں نا، اگر ہم نے 20-25 کا لیا بکرا، ہم اس کے اوپر کوئی ایسے اتنے شوقین ہیں، میں نے غور کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ابھی لے لیا اس کے اوپر اتنا خرچہ کریں نا، جیسے 100 روپیہ 200 روپیہ بکرے کے اوپر لگا دیتے ہیں ایک دن کا. یہ ہرگز نہ کریں، 10-15 روپے بکرے کو کھلائیں. اور مین چیز میں جو آپ کو اصل بتا رہا ہوں، لوگ ادھر کیا کرتے ہیں، بکرے کو جو ہے نا زیادہ تر وہ پال کے نا رمضان شریف کے قریب ہی 2 یا 3 مہینے پہلے 3 مہینے جو ہے نا اس کی خوراک ہو جاتی ہے اس کی مرضی کے مطابق. بکرا جتنا کھائے اتنا کھلاؤ. لیکن جو گندم 1 پاؤ سے لے کے آدھے کلو تک آپ نے لے جانا ہے، جو 6 یا 7 مہینے ابھی جائیں گے رمضان تک. رمضان سے پھر 3 مہینے پھر ڈبل کر دو خوراک. اگر آپ اس کو کم خوراک کھلا رہے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم سے آپ، کیونکہ اس کی ہڈی اور اس کا قد برابر ہوگا، فل قد نکالے گا. پتلا بکرا قد نکالتا ہے، جو موٹا بکرا ہوتا ہے نا اتنا قد نہیں نکالتا. تو اس کے بعد 2 مہینے آپ اس کا خرچہ بھی کم ہوگا. اگر 2 مہینے میں جو ہے نا آپ جتنا زیادہ خوراک دے سکیں اتنا دیں. بکرا موٹا کرنا انسان کے بس میں ہے، ٹھیک ہے. مین چیز ہوتی ہے قد نکلے بکرے کا، اونچا اور لمبا بکرا بنے. اور باقی بکرے کو ابھی رہنے دیتے ہیں، ابھی بکریوں کے اوپر آتے ہیں. کیونکہ بکرے کا میں نے آپ کو بتا دیا نا، کمزور کر کے 3 مہینے پہلو پھر ڈبل ٹرپل خوراک دیں. جو گندم میں نے اس کی جان کو آہستہ آہستہ بعد پاؤ کریں، اس کے 20 دن بعد، 10 دن 20 دن مہینے کے بعد پھر آدھے کلو پہ لے آئے. پھر آہستہ آہستہ ان کی جان کو رچ جاتا ہے اور گندم بھی رچ جاتی ہے. اگر زیادہ کھلائیں، ابھی کھلا دیں موشن لگ جائے گا اور اس میں پھر آپ کو کافی مشکلات. تھوڑی تھوڑی چیزیں کھلائیں، ٹریننگ دیں. آپ ونڈا بکرا نہیں کھاتا پہلو تو لوگ فیلڈ کے اوپر، مرغی والی فیلڈ ہوتی ہے نا اس کے اوپر بھی پالتے ہیں، لیکن اس پہ نہ پالیں، گوشت صحیح نہیں ہوتا. بکرے جو گندم اور ونڈا یہ چیزیں آپ لازمی کھلائیں. اور باقی بکریوں کے اوپر آتے ہیں. جو بکریاں اگر آپ رکھنا چاہ رہے ہو، بکری آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلو، اگر کاروبار کرنا چاہتے ہو، کاروباری لحاظ سے آپ بکریاں رکھنا چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے. کاروبار آپ اس طرح کا کریں جیسے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. الحمدللہ آپ جیسے باہر ملکوں میں بھی کام کر رہے ہو، ادھر چھوڑنا چاہ رہے ہو، آپ کہتے ہو ہمارا سسٹم چلتا رہے آگے تک، لمبے عرصے تک، ساری زندگی آپ چلانا چاہتے ہو نا، ایسا کام کریں جیسا آپ کو الحمدللہ بہت منافع ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے. آپ ان کے بچے پال کے بیچی ہو. آپ یہ کریں، ایک مثال ہے، کم سے کم جو ہے نا 50-60 جانور رکھیں. 20 بکریاں ہوں گبن، 20 خالی ہوں اور 20 پٹھے ہوں. یہ کم سے کم میں بتا رہا ہوں. اگر اپنا سرکٹ صحیح چلانا چاہتے ہو، گبن بکری 35-40 ہزار کی آپ کو ملے گی کم سے کم، اور جو خالی بکری ہوگی 20 اور 25 کے راؤنڈ مل جائے گی. اور جو پٹھے ہیں 13-13.5 ہزار کی مل جائے گی. اس میں آپ خود حساب کریں کتنے کے جانور بنتے ہیں اور کتنے کے نہیں بنتے، آپ یہ دیکھیں. اور جو ان کا شیڈ ہے سادہ ماحول رکھیں، زیادہ خرچہ بھی نہ کریں. جو بانسیں اور پتلے وغیرہ ہوتے ہیں نا ادھر ہم وہ ڈالتے ہیں شیڈ کے اوپر. اور اس میں یہ ہوتا ہے جو شیڈ وغیرہ تیار کرتے ہیں نا، اوپر بانسیں ہوں، اس کے اوپر پتلے اور مٹی ہوتی ہے. گرمیوں میں ٹھنڈا، سردیوں میں گرم رہتا ہے. نیچے کچا ہونا چاہیے. اگر پکا ہوگا تو جانور، اگر آپ کے بکرے ہیں تو پھر بڑے ہوں گے نا، جیسے 120 kg سے اوپر چلا جاتا ہے پھر لنگانے لگتا ہے جانور. اور اس میں کچا ہونا چاہیے. گرمیوں میں ریت ہونی چاہیے بکروں کے نیچے. اگر آپ کے بکرے نا اس کے اوپر پانی ڈالیں، ٹھنڈا رہے، ریت ٹھنڈی جو رہے گی بکرا بھی خوش ہوگا. چھاؤں کے اوپر آپ نے رکھنا ہے. اور تیسرا، آپ چرائی پہ اوپر نہیں لے کے جانا جانور، کیونکہ چرائی کے اوپر جانور اتنا موٹا نہیں ہوتا اور اتنا خاص نہیں ہوتا. لوگ جو ہے نا بھوک، جیسے انسان کے پاس غریب ہوتے ہیں نا ادھر، جو اجڑ ہوتے ہیں، چھیڑتے ہیں، چراتے ہیں. جو جانور ادھر دیکھو گے نا کوئی موٹا جانور نہیں ہوگا. لوگ ایسا سوچتے ہیں نا، آپ فارم بنا رہے ہو، آپ سوچو گے
تو ہمارے پاس خوراک نہیں ہے, جگہ نہیں ہے چرانے کی, یا پہلی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ پریشان نہ ہو. جانور کو اندر ہی اندر رکھیں اور اس کو پوری غذا دیں, اور پوری کی وجہ یہ ہے اس سے قد بھی کرے گا آپ کا جانور, وزن بھی کرے گا. اگر چرائی پہ اوپر لے جاؤ گے, جتنی خوراک اس کو کھلاؤ گے وہ ساری ہضم ہو جائے گی اس جانور کی. آپ لہٰذا ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. اور باقی جو بریڈنگ کا میں نے آپ کو بتایا تھا, اگر لانگ ٹرم چلنا چاہتے ہو آپ مکس مال کریں, 100 رکھو, 50 رکھو, 30 رکھو, جتنا آپ کی دل کرے. اگر کم عرصے میں اسٹارٹ کرنا چاہتے ہو کام پہ بھی کر سکتے ہو, کیونکہ 20 بکریاں رکھیں, 20 میں یا 30 رکھیں, 10 رکھیں. اگر 30 کی بجائے 15 رکھیں, 5 بڑی 5 چھوٹی 5 درمیانی. اگر اس سے بھی کام رکھنا چاہتے ہو 2-4, جتنا جس کی جیب اجازت دیتی ہے بندہ اتنا جانور رکھے. اور آپ پردیس میں اتنے پیسے اگر 6-7 لاکھ لگا کے جاتے ہو, اور اس سے بہتر ہے آپ گھر بیٹھے پیسہ اتنا کما سکتے ہو. اگر ادھر پیسے لگائے ہیں آپ نے پردیس جا کے, جتنے بھی آپ نے لگائے ہیں 6 لاکھ 7 لاکھ 5 لاکھ جتنا, وہ آپ بکریوں کے اوپر آپ لگا دیں, گھر بیٹھ کے آپ یہ کام کر سکتے ہو. پردیس میں یہ ہوتا ہے پہلے ویزے کے پیسے نکالو, اس کے بعد پھر گھر کا خرچہ نکالو, روم کا خرچہ نکالو, اور اس میں پتہ نہیں کتنے کتنے خرچے آ جاتے ہیں. اور گھر میں لوگ فرمیشن رکھتے ہیں ہمارے لیے وہ چیزیں, اور دکھ سکھ شادی غم ہر چیز بندہ چھوڑ کے جاتا ہے پردیس میں, بہت پریشان ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں گھر بیٹھے عزت سے آپ کما سکتے ہو, اور گھر بیٹھے یہ کام کریں. اور اس میں آپ یہ دیکھیں الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی برکت ڈالی ہے. ایک بکری 100 گھر چلاتی ہے. ایک مثال ہے, ایک بندہ لیتا ہے, دوسرا لیتا ہے, تیسرا لیتا ہے, چوتھا لیتا ہے, 5واں, وہ ایسے کر کے نا آگے ایک دوسرے کو دیتے آتے ہیں. 500 400 1000 ایک بندے کو, 500 400 1000 ایک بندے کو, ایسے بنتے نا اللہ پاک نے پتہ نہیں کتنے بندوں کے گھر چلا رہا ہے الحمدللہ. جو ادھر بے روزگار ہے نا وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں, وہ ادھر سے لے کے ادھر بیچ رہے ہیں. آپ بیچ بھی سکتے ہو اپنے علاقوں میں بکرے اور بکریاں, ادھر سے لے کے ادھر آپ سیل پرچیز بھی کریں. اگر وہ آپ سوٹ نہیں کرنا چاہتا, آپ یہ لازمی تو نہیں ہے آپ خود بریڈنگ نکلوائیں, اس کے زیادہ سے زیادہ بچے نکلوائیں. جو منڈی والا مال ہے نا اس میں میدا سیٹ نہیں ہوتا, جانور ڈھیلا ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے, اس میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو لے چکے ہیں نا منڈیوں سے ان کو پتا ہوگا انہوں نے کیا کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈی جی خان کی منڈی یا فلاں منڈی, پاکستان کے کسی بھی کونے پہ منڈی ہوگی نا, کوئی جانور 70% صحیح نہیں لے کے آئے گا, 30% ادھر جانور صحیح ہوگا. کیونکہ میرا یہ کہنے کا مقصد ہے آپ خود دیکھ بھال کے کوئی چیز لیں, اس کا کمزور اور اس کے اندر پیٹ جو ہوتا ہے نا اندر گھسا ہوا ہوتا ہے, اور گھسے کا مراد یہ ہوتا ہے اس کے پیٹ میں جو ہے نا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ہم ملپیں کہتے ہیں ادھر, جو ہے نا پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے نا جانور کو موٹا نہیں ہونے دیتے. لوگ اس وجہ سے بیچتے ہیں. اور منڈی میں جو خسی بکرے بکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں, لوگ مجبوری سے بیچتے نہیں ہیں. لوگ یہ بیچتے ہیں بکرا ہلکا ہوتا ہے, اس سے چرتا صحیح نہیں ہے, موٹا نہیں ہوتا, پتلا بکرا ہوتا ہے, تھوڑا سا وزن ہوتا ہے جان کے اوپر. جو محنت ہوتی ہے نا, جو میں نے بکرے جب بھی پہلو دکھائے تھے وہ چیزیں ہوتی ہیں صحیح جو پلتی ہیں. آپ لاہور میں دیکھیں, پنڈی میں دیکھیں یا کراچی میں دیکھیں, بکرا وزن بہت کرتا ہے. جو نکارا بکرا ہوتا ہے لوگ منڈیوں میں بیچ دیتے ہیں پہلو, اور لوگ پھر کیا کرتے ہیں سوچتے ہیں لوگ, وہ کوئی کہتا ہے 2 مہینے پہلے ہم بکرے لے لیں, 3 مہینے پہلے لے لیں, منڈیوں سے لے لیں. منڈیوں والا کام جو ہے نا آپ کو پھر آپ کے گلے پڑ جاتا ہے. آپ 10,000 بکرے کو کھلایا, 20,000 آپ کے وہی پورے پیسے ہوں گے. اس میں آپ بکرا وہ لیں جس کی ہاڈی باڈی صحیح ہو, صحت ہو, اور جس کا میدا صاف ہو, وہ آپ پاؤ گے. الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اتنا سمجھ دی ہے, جانور کی پرکھ آپ دور دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے, اور دودھ دیکھ کے ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے یہ دھوندا ہے یا کھیرا ہے, یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ لہٰذاً یہ چیز دیکھیں, فارم ہو یا گاؤں ہو, آپ چن کے جانور وہ لیں جو آپ کو تجربہ ہو. اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے, یار ایک مثال میں آپ کو دوں, اور پاکستان میں جتنے بھی فارمر ہیں, ڈاکٹر ہیں, کوئی بھی ہے, اور میں ہوں, میری چھوٹی عمر ہے تو تقریباً 22 یا 3 ہوگی. اللہ پاک نے اتنا ذہن دیا ہے, میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں, میں ان سے سوال پوچھوں گا وہ مجھے بتائیں.
اور پھر بھی وہ جو ہے نا ان کو اتنا تجربہ نہیں ہوگا، اور جانور دور دیکھ کے ہمیں دانتوں کا پتہ ہوگا یہ جانور صحیح ہے یا غلط ہے، دور دیکھ کے اس کا پتہ ہوگا جانور ہلکا ہے یا اچھا ہے، اور دور دیکھ کے ہمیں پتہ چل جائے گا نقص والا ہے یا صحیح ہے جانور۔ ہمیں اتنا تجربہ ہے الحمدللہ، ہماری سوچ سے بھی زیادہ اللہ پاک نے ہمیں عزت دی ہے الحمدللہ۔ اور آپ سب بھائیوں کے ساتھ میں اس لیے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سب بھائیوں کو گائیڈ بھی کریں گے انشاءاللہ سے اچھے طریقے سے، اور چاہے بکرا لو یا مندرا لو، زیادہ تر آپ بریڈنگ کے اوپر آئیں اور بریڈنگ کروائیں، الحمدللہ آپ بہت فائدہ اٹھاؤ گے اس بریڈنگ میں۔ آپ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، فیس بک ہو تاکہ یا یوٹیوب ہو، آپ جتنا شیئر کرو گے اس شیئر کرنے سے کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ آپ اگر گھر میں بکریاں رکھی ہیں، منڈیوں سے لی ہیں، اور بعض اوقات ایسے بھی دوست ہیں منڈیوں میں لے کے ادھر کا جانور بیمار ہو جاتا ہے، وہ تو ہونا ہی ہے، پہلے سے بیمار ہوتا ہے، ٹیکے وغیرہ دوائیاں وغیرہ لگی ہوئی ہوتے ہیں ان کو، تو اس کے بعد پھر تو 2 دن بعد یا 3 دن بعد جو ہے نا وہ پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں سینگ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، کانج ہوتے ہیں بکرے، ایک پورے والے ہوتے ہیں بکرے، اور آنکھیں صحیح نہیں ہوتی، اور کسی کو نیچے زخم ہوتے ہیں، کسی کے کھور خراب ہوتے ہیں، کافی جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ ان چیزوں کا احتیاط رکھیں، اگر صاف ستھری چیزیں لینی ہے، اور نیچے دیے گئے نمبر کسی کے اوپر بھی آپ رابطہ کر کے ہمارے پاس ہیں اور پہلو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ، آپ کو اچھی چیزیں دیں گے۔ اگر میرے پاس نہیں ہوں گی گاؤں سے آپ کو اچھی سے اچھی چیزیں لے کے دیں گے، آپ بھی خوش ہوں گے اور آپ کو بھی زیادہ منافع ہوگا۔ آپ ادھر جا کے سیل پرچیز کریں آپ کی مرضی، یا اپنے گھر میں پال کے بیچیں، وہ الگ کیا ہی بات ہے، ماشاءاللہ سے آپ ثواب بھی کمائیں۔ جتنا عرصہ زیادہ آپ بکریوں کو کھلاؤ گے الحمدللہ آپ کو اتنا ثواب ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو الحمدللہ آپ جو بھی جانور لیں یہ نیت کریں، ہم نیت یہ کر رہے ہیں، ہم یہ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، سنت کی نیت کر رہے ہیں، ہم سنت سے ہی جو ہے نا یہ جانور لے رہے ہیں۔ اور اگر آپ کاروبار کی نیت سے نہ لیں، لہٰذا آپ کوئی بھی چیز لیں، یہ سنت ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانور پالے تھے اور رکھے تھے، اور آپ یہی نیت کر کے آپ جانور لیں، اس میں آپ تب جا کے کامیاب ہوں گے، آپ کو اتنا فائدہ ہوگا الحمدللہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، اور آپ بھی نماز پڑھیں اور دوستوں کو بھی لازمی پڑھائیں، اور ہماری ویڈیو بھی شیئر کریں۔ زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔